محترم ناظرین کرام، پروگرام تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میلاد منائیں گے، سیرت اپنائیں گے کے جذبے کے تحت ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ میں ہوں محمد انس رضا قادری اور میرے ساتھ موجود ہیں آئی ڈی ایس پہ بارہا آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ حضرات ان سے استفادہ بھی کرتے ہیں، پروفیسر علامہ غلام محی الدین قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت ممنون و مشکور ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنے قیمتی لمحات ہمیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جزاک آپ کو اللہ۔ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان ہے عفو و درگزر۔ جب ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہماری ذات سے تکلیف پہنچتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی، اور حق العبد کا معاملہ ہے تو ہمیں جس کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی۔ اور ایسا بھی ہوتا ہی ہے کہ لوگوں سے ہم کو تکلیف پہنچتی ہے اور مصائب اور آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ہمیں عفو درگزر کا سبق پڑھایا جاتا ہے۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھے رہیں گے تو ہم زندگی میں آگے کیسے بڑھیں گے، اور پھر اگر ہم نے دین کی ترویج و اشاعت کا کام کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا۔ تو جہاں ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو وہاں کے بھی احکامات ہیں کہ ہم نے حق العبد کی وجہ سے اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہوگی، اور جب تک اس سے معافی نہ مانگی جائے تو وہ حق العبد معاف نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیں جہاں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو ہمیں اس کو لے کر نہیں بیٹھنا، بلکہ عفو درگزر کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اس چیز کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید و فرقان مجید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ معاف کرنے کو اختیار کریں، بھلائی کا حکم دیں، اور جو جاہل لوگ ہیں ان سے آپ اعراض کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ آپ عفو درگزر کا معاملہ فرمائیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اندر ایسے کئی پہلو ہیں کہ جہاں آپ نے شاندار عفو درگزر کا مظاہرہ فرمایا، اور انہی باتوں کو انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ انسان کو انسان کے ساتھ جب کوئی برا سلوک کرتا ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ایک انتقامی جذبہ ہوتا ہے، اور ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو قصاص کی آیات بھی موجود ہیں کہ بدلے کا بھی ایک کانسیپٹ قرآن و سنت کے اندر رکھا گیا ہے، اور فقہ کے اندر اس کے واضح احکامات بھی موجود ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جہاں قصاص کا معاملہ موجود ہے، انتقامی یعنی جب کسی نے کوئی برا سلوک کیا تو بدلے میں انتقام لینے کے لیے کچھ احکامات موجود ہیں کہ ان کو فالو کر لیا جائے، لیکن ساتھ پھر دوبارہ یہ تبلیغ آ جاتی ہے کہ معاف کر دو تو بہتر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف قصاص بھی ہے، آپ بدلہ بھی لے سکتے ہو، لیکن پھر آپ بہتری کی طرف آ جاؤ اور لوگوں کو معاف کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ کا ٹائٹل ہے یہ بڑا اچھا ٹائٹل ہے کہ میلاد مناؤ اور سیرت اپناؤ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے یہاں میلاد شریف کے حوالے سے جب ہم میلاد کے جلسے جلوس کرتے ہیں تو اس میں فضائل اور مناقب اس پر زیادہ ہمارے یہاں فوکس ہوتا ہے، بالکل جبکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو انسانیت سکھائی جائے۔ بالکل چونکہ آپ جس معاشرے میں تشریف لائے تھے وہ انسانیت سے عاری ہو چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو انسان بنانے کے لیے حضور علیہ السلام کو بھیجا۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک جو عنوان ہے عفو و درگزر کا، یہ اردو زبان میں ہم کہتے ہیں عفو کا مطلب معاف کر دینا، درگزر گزر جائیں۔ اب دیکھیں کہ جب ہم سیرت کا عنوان اگر اپنے بچوں کے سامنے نہیں رکھتے یا آئیڈیل پرسنالٹی کے طور پہ نہیں رکھتے صحیح۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے گھروں کے اندر، آپ غور کیجئے کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ویڈیو گیم نہیں کھیلتے، گیمز نہیں کھیل رہے بچے۔ ہر موبائل میں گیم موجود ہے، صحیح اور گیم جو ہے وہ چھوٹا بچہ ہو، بڑے ہوں، بزرگ ہوں، خواتین ہوں، کھیلتے ہیں۔ گیم میں آپ دیکھیے گا کہ اس میں ٹاسک ہوتے ہیں کہ آپ اگر یہ لیول پار کر لیتے ہیں یا آپ اس لیول کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اگلے لیول میں جانے کے لیے آپ کو یہ تمام کے تمام کام کرنے ہوں گے۔ اس میں لوگوں کو مارنا ہے،
اب مارنے پیٹنے والا گیم جس میں ہاتھ میں گن بھی ہوتا ہے، ہاتھ میں چاقو بھی ہوتا ہے، خنجر بھی ہوتے ہیں، اور یہ چھوٹا بچہ ہے، اور یہ بچہ وہ کام کر رہا ہے، اور کس پہ کر رہا ہے؟ وہ ویڈیو گیم میں کر رہا ہے، اور وہ مستقل طور پر جو ہے وہ اگلے لیول میں جانے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اپاہج کو بھی مار رہا ہے، بچوں کو بھی مار رہا ہے، خواتین کو بھی قتل کر رہا ہے اپنے دانست میں، اگرچہ وہ ویڈیوگرافی کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے ذہن کے اندر ایک پکچر چل رہی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ اب اس بنیاد پر آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو چیز پرموٹ ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ وہ عفو درگزر نہیں ہو رہی ہے، وہ کیا چیز پرموٹ ہو رہی ہے؟ مارنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ عفو درگزر سے معمور نظر آتی ہے، کہ آپ لمحے لمحے قدم قدم پر اپنے جان کے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، آپ اپنے جو ہے خاندان پر ظلم کرنے والوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جو بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ قصاص کا جو معاملہ ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان، یہ حکم ہے شرع کا۔ لیکن ساتھ میں سورہ شورى کے آیت نمبر 40 میں بیان کر دیا گیا کہ اگر تم معاف کر دو تو اس کا اجر اللہ کے پاس موجود ہے۔ اب دیکھیں شرعی حکم بیان کر دیا گیا، اور کرنے کے بعد جس چیز کی طرف جو انسانی کمال ہے کہ انسان جو ہے کسی کی جان لے کر اس کی اپنی ذات کی تسکین تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ قیامت کے دن وہ بشارتیں جو اس کے لیے رکھی گئی ہیں وہ اس بات پر منتج ہوتی ہیں کہ وہ اگر دنیا کے اندر کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس سے بڑی طاقت موجود ہے، اس سے زیادہ قادر ذات موجود ہے کہ جو تم سے اس سے زیادہ بدلہ لے سکتا ہے۔ تو تم اگر یہاں معاف کر کے آتے ہو وہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے لیے وہاں معافی کے معاملات کرتا ہے۔ دیکھیے قبلہ، ہمارا جو اللہ سے تعلق ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ ذات ہے کہ جو مالک ہے، جو خالق ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے، اور ایک طرف وہ ہیں جو بندے ہیں اللہ کے۔ اللہ کے جو بندے ہیں وہ محتاج ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ ضعیف ہیں۔ اب ہمارا جو تعلق جڑتا ہے وہ یہ جڑتا ہے کہ ہم خطا کے پتلے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، لہذا ہمارا جب خدا سے تعلق جڑتا ہے تو وہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ میں تو رحمت ہی رحمت ہوں، میں تو معاف کرنے والا ہوں۔ تم ہم سے جو تعلق جوڑنے والے، تم جب خطا کر کے ہمارے پاس آؤ گے تو تم چونکہ تمہاری طرف سے خطا ہوگی اس لیے تم مجھ سے جو تعلق جوڑو گے وہ معافی کا تعلق جوڑو گے۔ اب تم مجھ سے کہو گے کہ اب یہاں سے التجائیں ہوں گی، یہاں سے گزارشات ہوں گی کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب وہ ذات اس نے اپنا تعارف کیسے کروایا؟ اس نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جب ہم سورہ فاتحہ کھولتے ہیں تو اللہ نے اپنا تعارف کیا کروایا؟ الرحمن الرحیم۔ اب وہ تعارف کرتے ہوئے اپنے اس صفات کا ذکر کرتا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے، لیکن یہاں پر اس نے ابتدائی طور پر اپنے ان صفات کا اظہار نہیں فرمایا۔ کیونکہ وہ انسانوں سے خطاب کر رہا ہے جہاں پر غلطیاں ان سے سرزد ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم غلطی کر کے جب میرے پاس آؤ گے نا تو تم مجھ سے معافی مانگو گے، اور میں رحمان اور رحیم ہوں، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اچھا قبلہ، یہاں پر ایک بات اور سمجھنی ہوگی ہمیں اپنے اسٹرکچر کے اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کے اندر دو بنیادی صفات ہیں، ایک ملکوتی صفات بھی موجود ہے اور ایک ناسوتی صفات بھی موجود ہے۔ ملکوتی صفات کون سی ہے؟ جو فرشتوں کے پاس ہے، اور ناسوتی صفات کون سی ہے؟ جو حیوانوں کے پاس ہے۔ اب ان دونوں صفات کا مجموعہ ہے انسان، کہ اس کے اندر ملکوتی صفات بھی ہے اور ناسوتی صفات بھی ہے۔ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عقل کا چراغ بھی عطا فرما دیا اور کہا کہ دیکھو تمہارے پاس ملکوتی صفات بھی ہے اور تمہارے پاس ناسوتی صفات بھی ہے۔ وہاں پر جو ملکوتی صفات کے حامل تھے فرشتے، تو وہاں نفس نہیں تھا۔ یہاں پر جو ناسوتی صفات کے حامل تھے درندے، بہائم، تو ان کے پاس عقل نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفات کو جوڑنے کے بعد انسان کو عقل دی اور کہا کہ دیکھو یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ اب تم جب ان صحیح راستوں اور غلط راستوں پر چلتے ہوئے جب تم غلطیاں کرو گے تو ان غلطیوں کے بعد یقیناً تم ہمارے پاس آؤ گے اور تم ہم سے آ کر کہو گے کہ اے اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، چونکہ تمہاری عقل یہ بات کہے گی کہ تم اسی دنیا کے اندر معافی تلافی کا معاملہ کر لو، چونکہ وہ اسی عقل سے قرآن کو بھی سمجھے گا اور سیرت طیبہ کو بھی سمجھے گا، تو وہاں سے وہ اخذ کر کے لے گا کہ مجھے یہیں دنیا کے اندر معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو جب وہ اللہ کے دربار میں جائے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہاں معاملہ کیا فرمائے گا؟
کہا کہ میرے بندے تو میرے پاس آیا ہے تو میرے پاس آنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو بندوں کے ساتھ تو نے جو معاملات کیے ہیں نا، پہلے تو ان سے معافی مانگ، صحیح ان کے حقوق کو پہلے ادا کر دے. جب پھر تو میرے پاس آئے گا نا، تو پہلے جب وہ ان سے معافی کروا لے گا، جب پھر میرے پاس آئے گا تو پھر میں تجھے معاف فرما دوں گا. تو صحیح. یہ ایک تصور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا عفو درگزر کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں. اچھا حضور، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو جی تکالیف ہیں، خاص طور پہ وہ 13 سالہ زندگی، اور تکالیف کے ساتھ پھر حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر جو مجھے تکالیف دی گئیں، وما یؤذی احد، ایسی تکالیف کسی کو نہیں دی. بے شک. اور پھر ہم 13 سالہ جو مکی زندگی ہے اس میں طائف کا سفر دیکھتے ہیں، شعب ابی طالب دیکھتے ہیں. تو ایک طرف یہ تکالیف ہیں، تکالیف دینے والے بھی ہیں، جی اور پھر طائف میں لہو لہان بھی کیا گیا، لیکن زبان سے ہدایت کی دعا ہے، ان کے لیے خیر کی دعا ہے بے شک. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. جی تو یہ کتنا ضروری ہوتا ہے خاص طور پہ ایک داعی کے لیے کہ جب وہ دعوت دینے کے میدان میں نکل رہا ہے تو اسے اپنی زبان پر عفو و درگزر کو سجا کے رکھنا ہوگا، اپنے حالات میں ان چیزوں کو رچا بسا کے رکھنا ہوگا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تکالیف برداشت کرنے کے باوجود یہ کہہ رہی ہے کہ رب تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. جی. دیکھیے سیرت طیبہ کے جو طالب علم ہیں، ہم بھی ادنا سے مبتدی ہیں، سیرت طیبہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. سیرت کے باب کو پڑھنے کے لیے اس بات کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، خاص طور پہ داعی کے لیے، دعوت و دین کے کام کرنے والوں کے لیے، کہ وہ مکی زندگی کو بالتفصیل پڑھیں، فی البدی پڑھیں، اور بہت ہی گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں. 13 سال کی جو زندگی ہے، کیونکہ ایک داعی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مکی زندگی میں حضور علیہ السلام پر جو مصائب و آلام آئے تھے اس پر حضور نے کیا کیا تھا. یہاں پر ایک مس پرسیپشن ہے، وہ یہ مجھے نظر آتا ہے کہ لوگ عفو و درگزر کا یہ معنی لیتے ہیں کہ حضور نے شاید ساری زندگی جو ہے نا عفو و درگزر سے ہی کام لیا. ایسا نہیں ہے. سیرت طیبہ کا پورا مطالعہ کرنا چاہیے. صحیح. جب آپ مدنی زندگی میں آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مدنی زندگی میں آپ وہاں پر عفو و درگزر کے ساتھ ساتھ آپ نے جس چیز کو اور اختیار فرمایا ہے وہ جہاد ہے. آپ کو یہ نظر آئے گا بر صغیر پاک و ہند کے اندر بھی نظر آئے گا کہ 17 حملے کیے سلطان محمود غزنوی نے، لیکن جو کام آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے اللہ نے لیا ہے، بالکل آپ کو وہ بالکل واضح طور پہ نظر آئے گا. لیکن یہ سنت الہیہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو بھیجا جنہوں نے جا کر گردنوں پہ حکومت کی، اور گردن پر حکومت کرنے کے لیے تلوار بھی چلانے پڑیں گے. صحیح. ٹھیک ہے، وہاں پر جا کر ان کو لڑنا بھی پڑے گا، جو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں صحیح. ان کو ٹھنڈا بھی کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد جب یہ سارے معاملات جو ہیں اسموتھ ہو جائیں تو اس کے بعد پھر اب وہ کام شروع ہوتا ہے کہ گردن تو مسخر ہو گیا ہے، اب دلوں کو کیسے مسخر کیا جائے گا. صحیح. اب اس کے بعد جو ہے صوفیاء کرام کا ایک سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے. تو بر صغیر پاک و ہند کے اندر بھی آپ وہی اسلوب دیکھیں گے جو ہمارے صوفیاء کرام نے اختیار فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیرت طیبہ کے تمام اسلوب کو جانتے تھے، تو انہوں نے آ کر پھر دلوں پر حکومت کی اور آج تک ان کی دلوں پر حکمرانی ہے. تو سیرت طیبہ کا جو یہ ٹاپک جو آپ نے یہ چھیڑا، یہ بڑا تفصیلی جو ہے عنوان ہے جو آج کے زمانے میں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے لوگ جو لبرلز ہیں یا ہمارے جو اینکرز ہیں جو ٹیلی ویژنس پر آ کر صرف یہ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ تو معاف فرما دیتے تھے، وہ تو رحمت للعالمین تھے. تو اگر آپ یہ صرف اور صرف بتا رہے ہیں پوری دنیا میں اپنے نوجوانوں کی تیاری کر رہے ہیں، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ غزوہ احد کس چیز کا نام ہے؟ صحیح. غزوہ بدر کس چیز کا نام ہے؟ غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا؟ خندق میں کیا ہوا تھا؟ خیبر میں کیا ہوا تھا؟ تبوک میں آپ نے جو اس وقت کی جو رومن امپائر تھی اس کو للکارنے کے لیے آپ نے اتنا لمبا چوڑا سفر کیا تھا، گرمی کے دنوں میں کیا تھا، وہ کیا تھا؟ پوری ہول اگر آپ مدنی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو ایک بات واضح طور پہ نظر آئے گی کہ تقریباً 83 لڑائیاں لڑی گئیں حضور کی زندگی میں، کم و بیش ہو سکتی ہیں. 83 لڑائیوں کے اندر 27 لڑائیوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس موجود تھے. تو جس مقام پر تلوار کی ضرورت پڑی ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کا بھی جو ہے مظاہرہ فرمایا ہے. اور پھر
آپ کی پوری زندگی کے اندر معافی کا جو پہلو ہے وہ ہمیں غالب نظر آتا ہے. صحیح. اچھا غلبہ کس چیز کا یہ بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا. یہاں پر یہ بھی ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا پڑے گا کہ جب حضور علیہ السلام کی جب ذات کی بات آتی تھی تو آپ انتقام نہیں لیتے تھے. صحیح. لیکن جب شریعت کی بات آتی تھی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے متعلق آپ سب سے زیادہ سخت ناراض ہو جایا کرتے تھے. باقاعدہ شریعت کے تمام حدود کو نافذ کیا کرتے تھے. صحیح. ہمارا نظام الٹا ہے صاحب. ہم کیا کر رہے ہیں؟ شریعت میں نرمی. ہم شریعت میں نرمی کی بات کر رہے ہیں. صحیح. اور اپنے ذات کی بات آئے تو ہم بدلہ لے رہے ہیں. تو ہم بالکل الٹا, ہمارا نظام بالکل الٹا چل رہا ہے. تو سیرت کا پہلو بتا رہا ہے کہ حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات پر کوئی بات آتی تھی تو آپ معاف فرما دیا کرتے تھے, لیکن جب شریعت کی بات آتی تھی تو آپ معافی نہیں دیتے تھے. تو ہمیں اپنے گھروں میں, اپنے بچوں, اپنے اسکول کالجز کے اندر ان تمام جو اصولوں کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کہاں کام لیا ہے اور عفو درگزر کے علاوہ بھی جن چیزوں سے کام لیا ہے ان چیزوں کو بتانے کی ضرورت اچھا, ہے. یہ آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے اسی سے میں اس بات کی طرف بھی ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ناظرین کی توجہ بھی دلانا چاہوں گا اور آپ اس پہ ضرور ارشاد فرمائیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عفو درگزر فرماتے ہیں, حضور علیہ السلام رحمۃ للعالمین ہیں, لیکن غزوہ بدر بھی ہے, غزوہ احد بھی ہے, غزوہ خندق بھی ہے. تو ایک پہلو یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے, اہانت کا مرتکب ہوتا ہے, توہین رسالت والا معاملہ آتا ہے, تو وہاں پہ پھر یہی سارا کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے تو اس کو بھی معاف کر دیا, اس کو بھی معاف کر دیا, اپنی جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا, اور آپ ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ناموس پر حملہ کرنے والا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو جو ہے نا وہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اس کو سخت ترین سزا دی جائے. تو حضور علیہ السلام تو معاف کر رہے ہیں اور آپ امتی ہو کے معاف کرنے کو تیار نہیں بیٹھے. جی, اب یہ بھی بات جو ہے یہ وہی لوگ کریں گے جنہوں نے سیرت کا صحیح سے مطالعہ نہیں کیا, جنہوں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کیا, صحیح. جنہوں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ نہیں کیا. وہ جاہل ہیں, اور جو ہے جاہل مطلق ہی کہا جا سکتا ہے انہیں کہ وہ اس طرح کی جو بات کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے معاف فرما دیا. تو اللہ کے بندے, حضور علیہ السلام نے جو معاف فرمایا ہے تو حضور کے شان میں گستاخی جب کی گئی ہے تو یہ حضور کا ذاتی اختیار تھا نا کہ آپ اسے معاف کریں یا نہ کریں. لیکن حضور کی ذات جو ہے وہ شارع اسلام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ مبلغ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک داعی ہیں, حضور ایک نبی ہیں. اب اس نبی کے ساتھ اگر کوئی توہین کرتا ہے تو اس نبی کی توہین کی وجہ سے شریعت مطہرہ نے جو قوانین بنائے ہیں, جو مقننہ بنایا ہے, جو اصول اور ضابطے بنائے ہیں, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لہٰذا امت مسلمہ اس بات کی پابند ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کی گستاخی کوئی کرتا ہے تو ہم قانون اسلام کو لیں گے کہ اس بارے میں قانون اسلام کیا کہہ رہا ہے. تو آپ کو یہ اختیار تھوڑی دیا گیا ہے کہ آپ اس چیز کو معاف کریں. یہاں پر میں ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ دیکھیے, ہمارے فقہا نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی کو 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے, اگر کسی پر جو ہے الزام لگا دیا گیا 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے یا 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے, جب زانی اور زانیہ کے حوالے سے احکام جب بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں نہ ایک کم مارا جائے گا نہ ایک زیادہ مارا جائے گا. صحیح. بھائی کیوں؟ اس بات کو سمجھیے. اس لیے نا کہ جو تعین کر دیا گیا ہے شریعت کی طرف سے, ایک اگر آپ نے زیادہ مارا تو یہ اختیار کس نے آپ کو دیا ہے؟ صحیح. یہ اختیار تو آپ کو نہیں دیا گیا. اور ایک کم مارا, یار ایک کم اس لیے مارا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, تو کیا تم اللہ سے زیادہ رحمان ہو؟ صحیح. اللہ سے زیادہ رحیم ہو؟ صحیح. کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ اس کو 100 مارو اور تم جو ہے زیادہ. تو آپ جس چیز کے پابند ہیں تو آپ کو اس پابندی کے اعتبار سے آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یعنی کہ ایک امپلیمنٹ کرنے والے ہیں. صحیح. دعوت کا کام آپ پھیلانے والے ہیں, نہیں یہ کہ آپ جو ہے قانون کو بنانے والے ہیں. قانون تو اللہ رسول نے بنا دیا ہے. لہذا ان دونوں چیزوں کو ناموس رسالت کے حوالے سے علیحدہ رکھا جائے. جو ہمارے یہاں بات کی جاتی ہے کہ معاف کر دیا جائے, معاف کرنے کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا,
آپ نے جس کو چاہا معاف کیا، جس کو چاہا نہیں معاف کیا، لیکن امت محمدیہ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا. ان کو صرف یہ حکم دیا گیا کہ ناموس رسالت پر جو قوانین موجود ہیں اور پاکستان کے لاء کے اندر بھی موجود ہیں 295A B C کے حوالے سے جو ناموس رسالت کا جو قانون موجود ہے ہمارے یہاں، تو الحمدللہ وہ قانون پاکستان کے لاء کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ موجود ہے. لہذا ہمیں اس کا دفاع بھی کرنا چاہیے اور اس قانون کو لاگو بھی کرنا چاہیے. کیونکہ ایسا ہے کہ جب سے یہ قانون بنا ہے اور آج تک جو ہے وہ اس پہ کسی کو بھی جو ہے وہ سزا نہیں دی گئی. اچھا، ایک تو پہلو یہ ہے نا کہ قانون بنا ہوا ہے اور قانون پہ عمل بھی ہونا چاہیے، اور ظاہر ہمارے پاس اختیار بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا معاف کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ امت کا تسلسل ہم دیکھتے ہیں کہ امت نے ایسے لوگوں کو کبھی بھی جو ہے وہ معاف نہیں کیا. اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ ہے. جی. صلح حدیبیہ طاقت کے باوجود جو ہے وہ صلح. جی. پھر اس کے بعد فتح مکہ جو صلح حدیبیہ کا نتیجہ. جی. اور اس میں بھی سامنے وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے تکالیف پہنچائی ہیں. پھر لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم سے جو ہے نا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. جی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ فوج در فوج دین کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو آپ اس تسلسل کو کیسے دیکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کی دور اندیشی اور پھر یہ سارے معاملات کہ جس کی وجہ سے اسلام جو ہے اس کے اندر اتنے سارے لوگ جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں کہ کہاں وہ جب مدینے کی طرف ہجرت ہو رہی تھی تو 200-250 مسلمان بھی نہیں ہیں، اور کہاں 10 سال بعد جب حضور علیہ السلام جو ہے وہ حجت الوداع کا خطبہ ارشاد فرمانے تو 1,24,000 افراد وہاں موجود ہیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں پھر یہاں پر ایک بات آپ کے اس پروگرام کے توسط سے عرض کروں گا کہ ایک چیز تو نا ہمارے سامعین سمجھ لیں کہ تاریخ ہے نا، تاریخ کو جب آپ پڑھیں گے تو تاریخ کو ٹکڑوں میں پڑھیں گے تو تاریخ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. تاریخ پزل کی طرح ہے. جب پزل کو آپ جوڑتے ہیں صحیح سے تو صحیح تصویر آپ کے سامنے آتی ہے. ہمارے یہاں جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا پڑھ لیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے نتیجہ اخذ کر لیا جاتا ہے. اور پھر بات ہو سیرت طیبہ کی جو بالکل ایک مستند ذرائع سے ہمارے پاس آ رہی ہے، تو اس میں آپ کو ایک پہلو نظر آئے گا کہ جب بدر کا واقعہ ہوا تو بدر میں جب کفار مکہ نکلے، کہا کہ اے کعبے کے رب، ہم میں سے دونوں میں سے جو حق پر جماعت ہے اس کو غالب کر دے. بدر کے واقعے سے قبل یہ اہل مکہ جو ہے ان کا مشرکین مکہ جو تھے وہ یہ کہہ کر نکلے. تو ان کے ذہن کے اندر کیا تھا کہ ہم تو حق پر ہیں کیونکہ ہمارے آبا و اجداد کا دین ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، نیا دین لے کر آئے، تو ان کے ذہن کے اندر یہ موجود تھی بات اور یہ کہہ کر نکلے. لیکن جب بدر میں گئے تو بدر میں کیا ہوا؟ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بالکل یعنی 70 کفار مارے گئے اور 70 جو ہے وہ قید کیے گئے اور ان کو شکستیں فاش ہو گئیں، بھاگ گئے. تو یہ اسی دن یہ بات سمجھ گئے تھے کیونکہ وہ کہہ کر آئے تھے کعبے کے رب سے کہ جو حق پر ہوگا اس کو غالب کر دے. اب ان کے ذہن میں تو تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ حق پر ہیں کہ ہم مغلوب ہو گئے، لیکن راستہ کیسے ملے چونکہ اتنی تکالیف دے چکے تھے. اب اس کا تسلسل تھا. پھر وہ احد میں واپس آئے تاکہ ہم بدلہ لے سکیں. ان کے اندر وہ فرسٹریشن موجود تھی لیکن وہ بات بھی موجود تھی. پھر آپ دیکھیں خندق ہوئی، خندق میں حضور نے پھر اسپیس دیا. وہ اسپیس چاہ رہے تھے کہ ہم کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں یا اس دین کی طرف آ سکیں. تو جب فتح مکہ کا دن آیا نا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی دور اندیشی تھی. آپ علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے کہ ان کو اسپیس چاہیے. تو آپ علیہ السلام نے مکہ کے دن، فتح مکہ کے دن آپ تشریف لے کر گئے تو آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم. آج تمہارے لیے جو ہے کوئی بھی ملامت کا دن نہیں ہے. آج دروازے بند کرنے والا دروازہ بند کر لے، کعبے میں چھپنے والا کعبے میں چلا جائے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں جانے والا چلا جائے. تو آپ نے جب عام معافی دی نا تو پھر کیا ہوا؟ ایسا لگا کہ گڑے ہوئے مردے دوبارہ زندہ ہو گئے. یعنی ان کے اندر ایک دوبارہ زندگی آ گئی. تو یہ جو بہت جوق در جوق لوگ جو آئے تھے نا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ بدر کا جو تسلسل تھا نا وہ یہاں مکہ کے فتح کے دن نظر آ رہا ہے. اچھا، ایک بات یہ بھی کہ اتنی تکالیف پہنچانے کے بعد فتح مکہ کے دن وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے جو ہے نا معافی کی امید ہے. معافی کی امید ہے. تو معافی کی امید قبلہ
یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ حضور کی پوری ہسٹری ان کے سامنے موجود تھی صحیح. اور وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی اسپیس تو ملے. تو حضور علیہ السلام نے جو اسپیس دیا نا، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے جو در جو مسلمان ہوئے، اس کی ایک بنیادی وجہ ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ وہ دل سے نادم اور شرمسار ہو رہے تھے، لیکن حضور نے جو موقع عطا فرمایا تو اب جو ہے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اور اسلام جو ہے ایک بہت بڑے جو ہے ایک خطے میں پھیلنے کے لیے تیار ہو رہا تھا. سبحان اللہ. محترم ناظرین کرام، ہم نے آج کوشش کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے معافی اور عفو درگزر کے عنصر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو اختیار بھی کریں. امید ہے کہ ہمیں فوراً اس کے ثمرات نہ ملے، لیکن وقت آنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر آئے گا کہ فلاں لمحے جو ہم نے کسی کو معاف کیا تھا، وہ دوسرے لمحات ایسے بھی زندگی کے اندر آئیں گے کہ وہ آپ کا مداح بن جائے گا، آپ کی تعریفیں کرنے والے بن جائے گا. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے خاص وقت عنایت فرمایا اور اس عنوان پر بڑی بہترین گفتگو فرمائی. محترم ناظرین کرام، انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کسی نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں وہ میں دیتے. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں وہ میں دیتے. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں وہ دیتے. یہ غوالے یہ غوالے یہ غوالے مجھے رسوا نہیں وہ دیتے. میرے گھر بھوکی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے گھر بھوکی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں وہ دیتے. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں وہ دیتے. نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے ماں وقت باقی. میرے لہجے میرے لہجے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. ہے یہ ایمان کے لائے یہ لغت میری. ہے یہ ایمان کے لائے یہ لغت میری. ہے یہ ایمان کے لائے لغت میری. اپنے مانگ دو اپنے مانگ دو اپنے مانگ کو
اپنے منگتوں